السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں رضوان عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں۔ آج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اپنے دلائل دیے اور ایک بار پھر اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر ہمیں کل تک ہماری پارٹی کا نشان الاٹ نہیں کیا گیا، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، تو ہمارے جو امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے، اور اگر یہ آزاد امیدوار جیت گئے اور پارٹی اس طرح ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا اور نہ ہی ہمیں بلے کا نشان ملا، تو اس میں بہت حد تک ہارس ٹریڈنگ کا عمل دخل شروع ہو جائے گا۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو اپنی یہ درخواست ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جمع کروائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ موضوع ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ میں اپنی یہ درخواست سماعت کے جو درخواست جمع کروائیں، کیونکہ ادھر ہمارے جو خطرہ ہے کہ ہمارے مزید رہنما گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیا جا رہے، اور اس طرح آج کے دو واقعات، ایک تو گجرانوالہ میں ایک جو سابق ممبر ہیں ان کو، اور ایک حافظ آباد کے دو جو ممبران ہیں ان کو جو ہے نا ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ اور حافظ آباد سے شوکت بھٹی صاحب اور حیدر بھٹی، اور گجرانوالے سے ہے میاں طارق، ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے اور ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ان کو، یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا۔ اور یہ اس بات میں آج تصدیق ہو گئی کہ بعض جگہوں پہ کافی مشکلات ہوئی ہیں، جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے ان سے ان کے پیپر ہی چھین لیے گئے۔ تو دوسری طرف آ جاتے ہیں، بعض حلقے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان حلقوں میں لیڈران کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے پی کے کا حلقہ ہے NH 44، اس میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ ہے فیصل کریم کنڈی۔ اور اس حلقے سے جو امین گنڈا پور ہیں انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ کافی حلقہ دلچسپ ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے کافی ٹف ہوگا، کیونکہ یہ ادھر جو کافی ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بھی ہے، اور جو امین گنڈا پور ہے وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں۔ تو کافی دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس طرح جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، ایک تو میاں والی سے لڑیں گے، لاہور اور اسلام آباد سے، اور پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 5 حلقوں سے لڑے تھے الیکشن اور 5 میں جیت گئے تھے۔ کراچی اور پشاور سے اس دفعہ وہ نہیں لڑ رہے، حالانکہ ان کی مقبولیت کے پی کے میں زیادہ ہے، لیکن وہ صرف 3 حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے بھی الیکشن کمیشن میں ایک بات ہو رہی تھی کہ جو بھی امیدوار ہے اس کو صرف 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اگر 5 حلقوں میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ 4 حلقے چھوڑے گا اور ایک رکھے گا، تو ظاہر ہے چاروں پہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے جو ہے نا خرچ ہوتے ہیں ضمنی الیکشن جب کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ تجویز زیر غور تھی کہ اگر کوئی 2 یا 3 یا 4 سے 5 سے حلقوں سے جیت جاتا ہے تو وہ پھر جب ضمنی الیکشن ہوں گے تو وہ جو اخراجات ہوں گے گورنمنٹ کے وہ پے کرے گا، تو تب اس پہ ضمنی الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن اس تجویز کو میرے خیال میں ابھی نہیں دیکھا گیا، اور ابھی تو وہی پوزیشن ہے کہ 5 سے زیادہ 5 حلقوں سے الیکشن لڑے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح میاں نواز شریف ہیں وہ 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، لاہور اور مانسیرا سے۔ مانسیرا میں یہ سیٹ پہلے کیپٹن صفدر کے بھائی جیتے تھے، پھر کیپٹن صفدر خود بھی ادھر سے MNA رہے، اور یہاں جو 15 میں جو PMLN کا ووٹ بینک ہے، اور یہ ایزی حلقہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے لیے، کیونکہ لاہور میں تو ٹف مقابلہ ہے، ظاہر ہے شہری علاقے ہیں، اور شہری علاقوں میں پی ٹی آئی کی اکثریت بھی ہے اور ادھر ان کا ووٹ بینک بھی زیادہ ہے۔ تو نواز شریف نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ایک حلقہ جو ہے وہ سیف بھی رکھیں تاکہ ادھر سے وہ جیت سکیں۔
اس طرح شہباز شریف بھی لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور کراچی سے بھی۔ مریم نواز کا جو حلقہ ہے NA 119، وہاں سے صنم جاوید صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ تو یہ تھے تھوڑے جو دلچسپی والے حلقے تھے، ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی۔ تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری۔ جو زرداری پہلے کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف لاڈلے ہیں، بلکہ لاڈلے پلس ہیں، تو اب جہاں تک بلوچستان کی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ جو ہے نا ہوائیں پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے نا ان کا رخ ادھر ہو گیا ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی کی جو اس میں شمولیت ہوئی ہے اور کافی سارے لوگ بلوچستان سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی پر جو ہاتھ وہ ہلکا رکھا جا رہا ہے، لیکن جہاں تک سرفراز بگٹی کا تعلق ہے، ان کے جو مد مقابل ہیں، ان کے حریف ہیں زین بگٹی۔ تو زین بگٹی کا PMLN سے گو کہ ان کی ایک الگ پارٹی ہے، لیکن جو PMLN کی قیادت ہے اس کے وہ کافی قریب ہے۔ تو اس لیے بھی انہوں نے ان کے پاس جو سرفراز بگٹی کے پاس آپشن پیپلز پارٹی کا ہی تھا، تو وہ ادھر چلے گئے۔ اور پہلے بھی ایک دفعہ وہ پیپلز پارٹی سے ملنے کا الیکشن بھی لڑے تھے اور کافی پرانے تعلقات ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو دوسرا جو PMLN کے میں جو پہلے کچھ لوگ شامل ہوئے، ان پہ PMLN کے کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ ان میں ایک صوبائی وزیر تھے جنہوں نے ایک تشدد خانہ کھول رکھا تھا، اور ایک مرد اور آدمی پر تشدد کیا، اور بعد میں یہ سنا گیا کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو ان کے خلاف تحقیقات بھی ہوئیں، تو وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے تھے وہ بھی شامل نہیں ہوئے۔ تو اس طرح PMLN کو جو ہے نا وہ وہاں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ابھی زیادہ تر جو شمولیت ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو نواز شریف ہر جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے وہ حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان کی 2017 میں گورنمنٹ گرائی تھی، ان کو گورنمنٹ سے نکالا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا، کس نے نکالا؟ تو یہ سب کو معلوم ہے ان کو کس نے نکالا اور کیوں نکالا، اور جن کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ابھی ان کو لے کر بھی وہی آئے ہیں، اور ان کو جو فری ہینڈ دیا ہے وہ بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ تو دیکھیے ابھی نواز شریف کے پاس چانس آئے گا تو وہ شہباز شریف کی پالیسی پہ چل پڑے۔ انہوں نے تنقید بند کر دی اور اپنے جو بیانیہ ہے وہ بند کیا، کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے نا ان کے ووٹر سپورٹر کو جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اور بعض ان کے ساتھی یہ بھی بعد میں کہتے ہیں واہ میاں صاحب آپ نے کیا بات کی ہے، وہ پارلیمانی بورڈ میں اور اس جلسے میں آپ نے جو تقریر کی ہے، اگر میاں صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کے سپورٹر تو خوش ہوں گے، لیکن جو ان کے لانے والے ہیں اور وہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو ابھی بھی اگر وہ شہباز شریف کی پالیسی پہ چل پڑے تو ان کو سادہ اکثریت مل سکتی ہے، نہیں تو پھر وہ ان کو جو ہے استحکام پارٹی سے اور جو خٹک صاحب کی پارٹی ہے KPK سے PTI پارلیمنٹیرین، ان سے ہیلپ لینی پڑے گی، اور ہیلپ لے کر ہی وہ وفاق میں گورنمنٹ بنا سکتے، مخلوط گورنمنٹ بنے گی۔ اور یہ استحکام پارٹی کو پاکستان استحکام پارٹی کم از کم یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی کی 30 سے 35 سیٹیں لیں، اور 40 سے 50 صوبائی اسمبلی میں جو پنجاب کی سیٹیں ہیں وہ اگر لے گی تو پھر پنجاب میں بھی اس کی جو اس کے بغیر گورنمنٹ کوئی نہیں بنا سکتا، اور وفاق میں بھی اس طرح KPK میں جو ہے وہ جو PTI پارلیمنٹیرین ہے اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر اس کے پاس 20-30 سیٹیں بھی آ گئی تو وہ ایک مین جو ہے نا وہ ان کا کردار ہوگا KPK میں، تو ان کے بغیر وہاں پہ گورنمنٹ نہیں بنائی جا سکے گی۔ تو اس لیے نواز شریف کو اگر سادہ اکثریت چاہیے تو یہ اپنا جو بیانیہ ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو ثاقب نثار کے گھر رات کے حملہ ہوا، یہ دستی بم سے حملہ ہے۔ تو یہ 2 CCTV فوٹیج حاصل کی گئی ہیں باہر جو روڈ ہے اس پہ، اور ان CCTV فوٹیج ہیں وہ پھر سیف سٹی جو کیمرہ ہے وہ پھر ان کے ساتھ ان کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جائیں گی۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ جب کہ جس گاڑی پہ حملہ ہوا اور یہ باہر سے دستی بم پھینکا گیا ان کے گھر کے اندر، تو تھوڑی دیر پہلے بھی ثاقب نثار صاحب آئے تھے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے،
تو ان کی بہو بھی ادھر ہی تھی، گیریج میں تھی جہاں پہ گاڑی پارک کی ہوئی تھی، تو اس کے تھوڑی دیر ہی پہلے وہ اندر گئیں اور وہ بعد میں حملہ ہوا۔ بہرحال ان کے اہل خانہ اور وہ خود خیریت سے ہیں، لیکن یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ اور دیکھیں یہ کہ نون لیگ کے لوگ ان پہ کافی تنقید کرتے رہے ہیں، باب رحم تھے اور اس طرح کے القابات ان کو دیتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنے جو ٹینیور تھا اس میں وہ چیف جسٹس سے انہوں نے کوئی ایسے متنازع فیصلے دیے، لیکن پھر بھی اس طرح کا حملہ جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیک نیوز آ گئی کہ جو احتساب عدالت کے جج ہے بشیر صاحب، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی ہے، لیکن وہ ادھر سے نکل گئے تھے، فائرنگ بعد میں ہوئی ہے، وہ کوئی اور واقعہ تھا کوئی، تو ان پہ فائرنگ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ٹی وی چینل نے رپورٹ کی تھی، لیکن وہ بعد میں اس کی تردید کر دی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے اور جے یو آئی کے بعد پی ایم ایل این نے بھی الیکشن کمیشن میں جو کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں 2 دن توسیع کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ یہ درخواست اسحاق ڈار صاحب نے جمع کروائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 2 دن مزید توسیع کیے جائے، اور یہ الیکشن کمیشن نے غیر الیکشن کی تاریخ تبدیل کیے ہوئے شیڈیول میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی کاغذات نامزدگی کو پر کرنے کے لیے اور جو ڈیٹیلز لانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ اس میں 2 دن کی توسیع کی جائے۔ تو الیکشن کا ڈیٹ وہی رہے گی، لیکن یہ الیکشن کمیشن اس میں توسیع کر سکتا ہے تاکہ سارے لوگوں کو جو ہے نا موقع ملے، وہ اپنے جو ہے نا نومینیشن پیپر تیار کر کے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور چھوٹی سی بات کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے کنبے کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، اور ان کی چھوٹی موٹی ہیلپ کر دیا کریں تاکہ وہ اپنے معاملات کو درست کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔